قربانی سے متعلق مفتی صاحب کا یہ بیان ضرور سماعت فرمائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی جاری ہے، تمام شرائع اور ادیان میں قربانی رہی ہے۔ خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا جوار کعبہ میں ذبیح ہوا، جنت سے مینڈا آیا اسماعیل علیہ السلام، اور ایک بیت المقدس میں ذبیح ہوا اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں، جنت سے مینڈا آیا۔ فیض الباری صفحہ 165 جلد اول۔ قربانی اسلام کے محتم بشان مسائل میں سے ہے۔ قربانی قربانی ہے، اس کا بدل نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی عذر سے دن گزر گئے اور جانور نہ ملا یا ذبح نہ ہو سکا، پھر اتنا رقم تصدق کرنا ہوگا۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ پور فنڈ قائم کیے جائے اور لوگوں کو مال و دولت سے تعاون کیا جائے، نہیں، شریعت اسلامیہ نے قربانی کو عام کیا ہے۔ اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ گوشت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ گوشت مقصود نہیں ہے، مقصود اراقۃ الدم ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو سبق آپ نے پہلے پڑھا ہے اس کے ساتھ ربط پیدا ہوا ہے۔ مقصود گوشت پوش نہیں ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کا رضا اور خوشی اس بات پہ ہے کہ ایک حلال جانور جن کی قربانی شرعاً ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کے شرائط کے ساتھ قربانی کے دنوں میں ذبح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جی بہت سارے بکرے کٹ جاتے ہیں، بہت ساری گائے کٹتی ہے، اونٹ کٹتے ہیں، بعض علاقوں میں بھینسیں کٹتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فقراء اور مساکین اب بھی کہتے ہیں ہمیں گوشت نہیں پہنچا۔ لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں ایسے گاؤں اور اطراف اور گوٹھ موجود ہے جنہیں قربانی کے دن بھی گوشت مانگنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ شریعت کی حکمت متعالیہ ہے اور تقسیم لحم اب بھی اس کی ضرورت زیادہ ہے، اور اعتراض فضول و بیہودہ ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جی جانور بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جتنے جانور کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ بکریوں کے ریوڑ ہیں، گایوں کے پورے گلے ہیں، لیکن گدھے اور اونٹ جن کی قربانی، گدھے اور خچر یا گھوڑا جس کی قربانی نہیں ہوتی، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر، تعداد نہ ہونے کے برابر۔ پھر ایک بکری اور گائے نہیں جو کٹ رہی ہے، اس کے لیے بیج ڈال کے فصل اگاتے ہیں، چارہ چاہیے، چارہ کھلانے کے لیے برتن بنیں گے، جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں، پٹسن لگایا، جنجر لگایا، ان کے لیے گاڑیاں خریدی گئی، گاڑیوں کے اندر مزدور رکھے گئے، فصل کاٹنے کے لیے، منڈیوں تک پہنچانے کے لیے، بھوسا سنبھالنے کے لیے، ان کی موری اور کھر بنانے کے لیے، اور پھر منڈیوں میں جانوروں کو سجانے، پانی پلانے، خدمت کرنے، وہاں سے لانے، گھر کھڑے کرنے، کتنے لاکھوں امتی کام میں مصروف ہو گئے۔ قربانی کیا ہے؟ حکمت اور اسرار کا گنجینہ ہے۔ صرف آپ نے گوشت اور وہ سمجھا ہوا ہے اس کو۔ ناکارہ عناصر نے غلط اعتراضات کیے، بیہودہ اعتراض ہے بالکل۔ تو قربانی میں اگر گوشت کو مقصد مان بھی لیا جائے تو لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے۔
بلا شبہ جن کے گھر گائے کٹی ہے وہاں گوشت زیادہ ہے، لیکن ان کے علم میں ہے کہ تقسیم والے اتنے ہیں کہ یہ گائے پوری نہیں ہوگی۔ مجھے ایک سیٹ نے ایک زمانے میں فون کیا کہ آپ معلومات کریں کہ کن کن علاقوں میں گوشت چاہیے۔ میں نے بعض شاگردوں کے ذریعے معلومات کی اور سیٹ صاحب کو حساب دیا۔ جواب اس نے مجھے یہ دیا کہ اس کے لیے تو کم از کم 32,000 گائے چاہیے، 32,000 گائے۔ سیٹ ایسا بھاگا کہ واپس پلٹا نہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ قربانی کے گوشت رکھنے کے لیے ڈی فریزر چاہیے۔ اس نے کہا کتنے؟ میں نے کہا 10۔ اس زمانے میں کتنی گائے رکھو گے؟ میں نے کہا 40۔ کہ اپنی ضرورت کتنی ہے؟ میں نے بتائی کہ تمام گائے سال بھر میری طرف سے کٹے، ڈی فریزر کی کوئی ضرورت نہیں، تازہ تازہ کٹوا کے طلباء کو کھلاؤ۔ پرانا گوشت ہم نہیں کھاتے، ہمارے طالب علم کیوں کھائے؟ فللہ الحمد۔